اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی. آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. کتنے لوگ ہیں؟ جی اتنے لوں گا. حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ آگے نکل گئے. پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی. تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں گے. وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے تو ان کی نیت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو. تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا. کہ نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی تم اپنا وعدہ تو یاد کر. کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں. کون تھا گواہ؟ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ دو ہی تھے. تو صحابہ اکٹھے ہو گئے. وہ بدو کہے گواہ لاؤ. آپ فرمائیں گواہ تو کوئی تھا نہیں. تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو جھٹلاتا ہے. تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے. تو آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہوگا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف اور رحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. الرؤوف الرحیم یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں. اللہ نے کسی نبی کو اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا. ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف. رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے. رحیم بہت مہربان ہے تمہارے لیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. روزہ رمضان کا تھا. تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر. کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ ایک روزے میں یہ کیا ہے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ یہ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کہا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا میں خود غریب ہوں، میں کس کو کھانا کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. تو کچھ دیر گزری تو ایک مدینے کے صحابی کھجوروں کا ٹوکرا، کافی بڑا ٹوکرا لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کے فقیروں میں تقسیم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا او بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دو، جاندی کرو پرا. تو آپ اتنا ہنسے کہ چلو جاؤ تیرے لیے حلال ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہوگا. رؤوف نرم رحیم. فرماتے ہیں میرے نبی کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو جیسے ایسے مسورات آئی ہیں تو
تو مستورات پیچھے پڑتی تھیں، تو جب مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں تلاوت کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور جلدی رکوع سجدہ کر کے سلام پھیرتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، لقد، یہ لفظ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ سنو، جیسے میں کسی کا کندھا پکڑ کے ایسے کہوں سنو میری بات، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے گا نہیں، آ گیا ہے۔ کون ہے؟ رسول۔ کیسا ہے؟ من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے خاندان سے ہے، اور سب سے بڑے خاندان سے ہے، بنو ہاشم۔